ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے، جیسے یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. اور پھر وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی، یعنی وہ مادرزاد اندھے کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ، کوڑھی کو اچھا کر دیتے، بہت سے بیماروں کو شفا دیتے اللہ کے اذن کے ساتھ، حتیٰ کہ مردوں کو بھی اللہ کے اذن کے ساتھ زندہ کر دیتے. یہ کھلے کھلے معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدد کی کہ وہ پنگھوڑے میں بولے، اور بڑے ہو کر بھی انہوں نے زبردست طریقے سے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں. لیکن بنی اسرائیل نے ان تمام انبیاء اور رسل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے ان معجزات کو دیکھ کر، ان تمام باتوں کو جان کر، اللہ کی بات ماننے کی بجائے ان سب چیزوں کا انکار کیا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں آئی، جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، سرکشی کی، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، یعنی بات نہیں مان کر دی. تکبر کہتے ہی اس بات کو ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرنا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ ایک قومی تبرک کی شکل اختیار کر گئی تھی. وہ اس سے صرف برکت حاصل کرتے تھے، وہ اسے صرف ایک قومی نشان سمجھتے تھے، اسے اپنے لیے رہنما کتاب نہیں سمجھتے تھے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں بھی کر ڈالیں. اس کے باوجود جو چیزیں اس میں باقی تھیں، جب بعد کے پیغمبروں نے آ کر اسی کتاب کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ ان سے بگڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تھے، دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، خواہشات کے بندے بن چکے تھے. وہ خود کو اس وقت کے مسلمان بھی کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حقیقی مسلمانوں والی کوئی چیز نہ تھی. پھر کیا ہوا؟ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا تو دوبارہ انہوں نے اسی حقارت سے کام لیا اور انکار کر دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہنے لگے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں، وہاں تک آپ کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے دلوں میں پہلے اتنا علم ہے کہ ہمیں مزید چیز کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، دل اللہ کے نور یا علم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. کیوں؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. کیا تھا یہ کفر؟ کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو قتل کر دیا، اللہ کی بات بتانے والوں کے منہ بند کر دیے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو ان میں سے بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم تعداد میں یہود نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی یعنی قرآن مجید، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ آپ کا نام لے کر، آپ کا ذکر کر کے یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ جب ایک نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر سب کافروں کو زیر کر دیں گے. تو فرمایا کہ حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر
آپ کا نام لے لے کر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ رسول آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پہچاننے کے بعد ان کا انکار کر دیا۔ اور پہچانتے کس طرح تھے؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ضد، حسد اور بغض کی بنا پر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر کہ جو حق کو پہچان کر پھر انکار کریں، وہ کس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، یعنی آخرت کا عذاب مول لے لیا۔ کیوں؟ کیسے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری تھی، یعنی قرآن مجید۔ وجہ کیا تھی؟ بغین، ضد، بغاوت، سرکشی۔ کس بات کی ضد؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے جو چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی انہیں اس بات پر ضد تھی، اس بات پر ناراضگی تھی کہ آخری پیغمبر ان کی نسل میں سے کیوں نہیں اٹھائے گئے، وہ امیین میں سے کیوں اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس ضد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کا انکار کیا، اور اس طرح فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، وہ اللہ کے انعام کی بجائے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔